اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی۔ آقا جہاں مکی ہیں جنت سے بالا تر، امی کے اس مکان سے خوشبو حضور کی۔ صدیاں گزر گئی ہیں شب معراج کو، اب بھی ہے آسماں سے خوشبو حضور کی۔ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، اور یہ دن مسلمانوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ اس دن حقیقت میں کیا ہوا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور ہمیں اس کو کس طرح منانا چاہیے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ 12 ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کے مطابق ربیع الاول کی ایک تاریخ ہے، اور مسلمانوں میں یہ تاریخ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے مشہور ہے۔ تاہم ایک علمی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ایگزیکٹ تاریخ کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر لوگ 12 ربیع الاول کو ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن کچھ حضرات اس کے قائل نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں حقیقی عقیدت کے ساتھ تاریخ اور تحقیق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ پیر کے دن، یعنی سوموار کے دن ہوئی۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز یعنی سوموار کے روز روزہ رکھتے تھے، اور وہ اس لیے کہ آپ کی پیدائش پیر کے دن ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ۔ آپ کی ولادت ایسے معاشرے میں ہوئی جہاں شرک، ظلم، قبائلی تعصب اور اخلاقی برائیاں عام تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر انسانیت کو توحید، عدل، اخلاق اور رحمت کا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد توحید تھا، یعنی انسان صرف اللہ کی عبادت کرے، اسی کو اپنا معبود مانے اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادات نہیں سکھائی، بلکہ ایک مکمل پاکیزہ معاشرہ قائم کرنے کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک اچھے مسلمان، اچھے والد، اچھے شوہر، اچھے پڑوسی، اچھے قائد اور بہترین انسان بننے کی رہنمائی ملتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا 12 ربیع الاول کو خوشی منانا درست ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی محسوس کرنا ایک فطری اور ایمانی جذبہ ہے، لیکن اس موقع پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری خوشی شریعت کے دائرے میں ہو۔ ایسے کام جن میں گناہ، فضول خرچی، دوسروں کو تکلیف، جھوٹ، شریعت کی خلاف ورزی شامل ہو، ان سے بچنا چاہیے۔ یعنی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے
جن سے کسی دوسرے مسلمان کی دل آزاری ہو. ٹھیک ہے. کیا 12 ربیع الاول کو میلاد منانا ضروری ہے؟ اس کے لیے اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ علماء کے نزدیک مخصوص انداز میں میلاد منایا جائے، کچھ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں منانا جائے. لیکن ہم نے ایک دوسرے پر طعن و تشریح کی بجائے علم و ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. کیا صرف 12 ربیع الاول کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد کرنی چاہیے؟ نہیں، ہمیں پورا سال، ہمارا ہر لمحہ 12 ربیع الاول کی طرح گزرنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو پر زندگی گزارنی چاہیے. ہمارے اخلاق سے، عادات سے دوسرے مسلمان اگر محفوظ ہیں تو اگر یہ سارا سال یہی ہے تو ہمارا سارا سال 12 ربیع الاول کی طرح ہے، ورنہ 12 ربیع الاول منانے کا کوئی فائدہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ صرف زبان سے کہنا نہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، بلکہ اس کی عملی مثال پیش کریں. ہم نماز کی پابندی کریں، سچ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، دوسروں کے حقوق ادا کریں، درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. 12 ربیع الاول پر ہمیں خود سے کیا عہد کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف سنیں گے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی لانے کی کوشش کریں گے. جھوٹ سے بچیں گے، چوری سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے اور جتنے بھی گناہ ہیں ان سب سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے. اب یہ 12 ربیع الاول ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ سب سے بڑا سبق یہ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف الفاظ تک محدود نہیں بلکہ ہمارے کردار میں بھی نظر آئے. ہماری زبان پر درود و سلام ہو، ہمارے ہر معاملات میں شریعت ہو اور ہمارے معاملات میں دھوکہ دہی نہ ہو، اور والدین سے محبت ہو، دوسروں کی عزت ہو، بڑوں کا احترام ہو، چھوٹوں پر شفقت ہو. یہ ہے 12 ربیع الاول کا مقصد. دعا کرتے ہیں اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی اور ہم سب کو، سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں پورا سال 12 ربیع الاول کے دن اور اس کے مقاصد کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.